بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا بھی جوکھوں کا کام ہے۔ میرے میاں کو کسی دوست نے یہ دلاسا دیا کہ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر لاہور آ جاؤ، اچھی نوکری مل جائے گی۔ میاں شروع سے ہی کان کا کچا تھا، جب کوئی کہہ دیتا اس کی بات پر بھروسہ کر لیتا۔ ساس سسر حیات نہ تھے، بس ہم میاں بیوی تھے اور ایک دیور جو 15 سال کا تھا۔ ہم سب کو لے کر میرا شوہر لاہور پہنچ گیا۔ جس دوست نے سہانے خواب دکھائے تھے وہ نہ جانے کہاں رفو چکر ہو چکا تھا۔ جو تھوڑے بہت ہمارے پاس جمع پونجی تھی اس کا ہم نے کرائے کا گھر لے لیا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ہمیں اس محلے میں آئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتی تو دم گھٹنے لگتا۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پر یہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ گھر کا کرایہ دینے کی خاطر ہم 3 روز سے سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ صرف اتنا ہی کھاتے کہ ذرا بھوک میں کمی آ جائے، ورنہ ہفتوں سے سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ شوہر ایک ماہر خانسامہ تھا مگر لاہور آ کے بے روزگار ہو گیا تھا۔ کراچی میں پہلے تو میاں کا کام بہت اچھا تھا، مگر چند ماہ پہلے ایک شادی میں کھانا بنا کر آیا تو بریانی کی دیگ میں کہیں سے چھپکلی گر گئی۔ جب مہمانوں کی ڈش سے چھپکلی نکلی تو کوحرام سمجھ گیا۔ باراتیوں نے کھایا کھانا تھوکنا شروع کر دیا اور برا بھلا کہنے لگے۔ 2 بچے موت کا شکار ہوئے تو کیٹرنگ والوں نے سارا الزام میرے شوہر پر ہی ڈال دیا۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کو جیل میں بھجوا دیا۔ میرے علاوہ میرا ایک 15 سالہ دیور تھا۔ ہماری تمام ترجمہ پونجی، فون اور زیورات شوہر کو چھڑوانے کی خاطر رشوت میں دے دے کر خرچ ہو گئے، مگر ان بدبختوں نے اگلے ہی روز دیور کو دھکے دے کر نکالتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے ہی نکلے گا۔ شوہر کی الگ پریشانی تھی، وہیں گھر بیچ کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ سب کچھ بیچ کر شوہر کی رہائی کرائی تو اس کے دوست نے کہا کراچی چھوڑ دو ورنہ پولیس بار بار گرفتار کرنے پہنچ جائے گی، لاہور آ جاؤ تو یہاں نوکری لگوا دوں گا۔ شوہر پہلے سے خوفزدہ تھا اس لیے ہمیں لاہور لے آیا، لیکن اب وہ دوست غائب تھا۔ شوہر کو بس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں کام ملا لیکن اس کی تنخواہ میں بس کرایہ ہی نکلتا تھا، اس لیے چھوٹے دیور بلال نے بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں صحن میں جھاڑو دیکھ کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید بلال آ چکا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا اس کے چہرے پر تھکن یا افسردگی نہ تھی بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اندر آ کر کہنے لگا بھابھی مجھے نوکری مل گئی، آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ بلال کی بات سنی تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ بلال تو کتنے ہی دنوں سے نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اسے ایک بنگلے میں روٹی پکانے کا کام ملا تھا اور یہیں کا ایک سیٹ تھا جو بہت امیر تھا۔ بلال تو ویسے بھی اپنے بھائی کی طرح کھانے پینے کی ہر چیز بڑی ہی لذیذ بنایا کرتا تھا۔ میں نے خدا کی ذات کا شکر ادا کیا۔ اگلے ہی روز بلال کی نوکری شروع ہو گئی اور وہ صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر سے چلا جایا کرتا اور رات کے کھانے کے بعد ہی لوٹا کرتا۔ کبھی کبھار تو میرے لیے وہی کھانا لے آتا تھا۔ اکثر کہتا کہ بھابھی مالکن بہت اچھی ہے، آپ ہی کی عمر کی عورت ہے، مجھے بڑے پیار سے رکھتی ہے، کہتی ہے میں روٹیاں بڑی ہی مزیدار بناتا ہوں اور تو اور مجھے الگ سے روپے بھی دیتی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ مالکن سیٹ کی اکلوتی چہیتی بیوی تھی، اس کا نام نفیسہ بیگم تھا، بڑی ہی خوبصورت اور روب والی عورت تھی۔ ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی مگر سیٹ نے اس کے باوجود دوسری شادی کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لایا تھا۔ مالکن تنخواہ بھی اچھی دے رہی تھی۔ بلال خوش تھا، میں بھی مطمئن، بس ایک ہی سوچ بار بار ذہن میں آ رہی تھی، مگر کئی روز سے بلال سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ اس رات جب بلال گھر آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آج مالکن کے ہاں ان کی سہیلیوں کی دعوت تھی، اگلے 1 ماہ کے لیے مالک دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو مالک اور مالکن کے بہت سے دوست آج ان کے بنگلے میں آئے تھے۔ میں نے دیور کی بات سنی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی کہ تمہاری مالکن تو بڑی نیک خاتون معلوم ہوتی ہے، خدا ترس بھی بہت لگتی ہے، تم کیوں نہ اس سے کہو کہ وہ تمہارے بھیا کو بھی کام لگوا دیں، اس کی تنخواہ سے بس گھر کا کرایہ ہی ادا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اچھی نوکری لگوا دیں۔ یہ سب تو بس اتفاق سے ہو گیا تھا۔ بلال سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ میں کل ضرور مالکن سے بات کروں گا۔ اگلے روز بلال مجھے امید دلا کر کام پر چلا گیا اور میں بھی دعا گو تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں بیٹھی کئی سپنے سجا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے؟ بلال تو رات کو ہی آیا کرتا تھا۔ جب ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا،
मगर जख्मी हालत में। उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। शोहर लंगड़ाता हुआ अंदर आया और चारपाई पर बैठ के कहने लगा, मुझे लगता है पाँव की हड्डी टूट गई है, पाँव में बहुत तकलीफ है। मेरे पास तो पैसे ही ना थे। रात को जब बिलाल आया तो भाई को देखकर उससे रहा ना गया। अगले रोज़ उसकी मालकिन ने बिलाल के बताने पर मेरे शौहर का अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया, लेकिन मेरे शौहर के पाँव की हड्डी टूट चुकी थी, अभी प्लास्टर बंधा हुआ था। मैं चाहती थी कि बजाते खुद जाकर मालकिन और मालिक का शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर शौहर इस वक्त मेरा मोहताज था, इसलिए मैं जा ना सकी। 15 दिन बाद शौहर भी काम पर जाने लगा, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। बिलाल वैसे तो रोज़ वक्त पर आ जाता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया था। रात का 1 बज चुका था और मैं उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। आधी रात को कॉल करने पर कहने लगा कि मैं आज बंगले में ही रहूँगा। मैं भी खामोश हो गई। शौहर का भी काम अगले रोज़ से शुरू हो चुका था। उस दिन जब देवर वापस आया तो उसके चेहरे पर ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं थी। उसने अपनी जेब से नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगा, भाभी ये लें, घर का खर्च चलाएं, मुझे तनख्वाह मिल गई है। मैं तनख्वाह पाकर मुस्कुराई, मगर देवर को गुमसुम देखकर हाल से उठने लगी। मेरी अपनी कोई औलाद ना थी। खुदा ने 3 बेटे अता किए थे, मगर तीनों ही 1 या 2 माह के होकर फौत हो चुके थे। देवर को ही अपना बेटा समझती, बिल्कुल माँ की तरह मुझे इसकी बहुत फिक्र थी। मैं देवर के कमरे में गई, जहाँ वो बेतासुर चेहरा लिए लेटा छत को घूर रहा था। मैं उसके करीब आई और माथे पर हाथ रखा। वजूद बिल्कुल ठंडा था। देवर से सवाल किया तो कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा थकावट है। मैं भी खामोश हो गई। अगले रोज़ दोबारा देवर बंगले में ही रहा। जब देवर से पूछा तो कहने लगा, मालकिन कहती है मुझे बंगले में अकेले डर लगता है, तुम एतबार के काबिल लड़के हो, इसलिए यहीं रुक जाया करो। देवर की बात सुनी तो मैं खामोश हो गई। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। वो परेशान सा लग रहा था। बिलाल शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। पहले तो वो बोलते ही ना थकता था, ज़रा ज़रा सी बात पर शोर लगाए रखता था और अच्छे खासे मौके पर भी बात को बदल कर जो पेश करता कि हंसी आ जाया करती। मगर कई रोज़ से उसका खामोश रहना मुझे परेशान कर चुका था, या फिर शायद उसके भाई का आना उसे अच्छा लगा था। मेरे शौहर की नौकरी तो मिल चुकी थी, मगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 1 माह तक मेरे शौहर को तनख्वाह नहीं देंगे। अगर उनका काम अच्छा रहा तो बदले में वो उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। देवर ही हमारा इस वक्त वाहिद कफील था। वो जो कमा कर लाता उससे इस घर का खर्चा चलता था। कहीं उसके जहन में ये बात तो ना आ गई थी कि अब इसे मेरे साथ साथ अपने भाई का भी खर्च उठाना पड़ेगा। मेरे जहन में अजीब व गरीब से वसवसे आ रहे थे, मगर मैं देवर की तबीयत से भी वाकिफ थी। वो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता था। फिर आखिर क्या बात थी? देवर इस कदर परेशान था। अगले रोज जब वो घर वापस आया तो कहने लगा, आज से मैं शाम को ही जाया करूंगा और फिर सुबह वापस आया करूंगा। मैं चौंक कर देवर को देखने लगी। मुझे यूं देखता पाकर देवर नजरें चुराने लगा। मैं कहने लगी कि तुम तो रोटियां बनाया करते थे, क्या मालकिन ने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी है जो अब तुम रातों को जाया करोगे? देवर खामोश हो गया और मुझसे कुछ ना बोला। मैं उसके पास गई और उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, क्या बात है बिलाल, तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो, कुछ मसला है तो मुझे बताओ। क्या कोई परेशानी है? वहाँ पर काम करने वाले तुम्हें तंग करते हैं या मालकिन बहुत सख्ती करती है? बिलाल ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो दोबारा कमरे में चला जाता या यूं ही सोचों में गुम बैठा रहता। चेहरे पर जर्दी आती जा रही थी। खाना भी वो ठीक से नहीं खाया करता था। अक्सर मैं तंग करके कहती कि लगता है बंगले का खाना तुम्हें रास आ गया है, इसलिए भाभी के हाथ की बनी हुई खिचड़ी अब अच्छी नहीं लगती। तो बिलाल हल्का सा मुस्कुरा कर बात की नफी कर दिया करता। देवर की हालत मुझे परेशान कर रही थी। शौहर तो शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मुझे देवर की फिक्र होने लगी। दिल में कई वसवसे आ रहे थे। आखिर मालकिन उसे आधी रात को अपने पास क्यों रख रही है? मैंने फैसला किया कि मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अगले रोज देवर घर आया तो मैं उसके पास चली गई और बोली कि आज तुम घर ही रहो, आज रोटी बनाने मैं जाऊंगी। देवर ने जब ये सुना तो उसका रंग सुर्ख होने लगा। वो बुखलाए हुए अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हैं, ये काम तो मेरा है। मैं देवर को मुस्कुरा कर बोली, रोटियां ही बनानी है ना, इसमें कौन सा मुश्किल काम है, तुमसे तो अच्छी रोटियां वैसे मैं ही बना लेती हूँ, बिल्कुल गोल और नरम रोटी। देवर ने ये सुना तो खामोश हो गया, मगर मुझे लगता था जैसे वहां पर जाने से मुझे रोक रहा हो। कहने लगा कि भाभी आप मत जाइए,
ورنہ مالکن غصہ کریں گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے بولی کہ تم یہیں رہو، میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارے ساتھ گھر کا خرچ چلاؤں، اس بہانے مالکن کا شکریہ بھی ادا کر لوں گی۔ بلال سر جھکائے وہیں بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اگر سچ پوچھا تو وہ میرا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ یہی سوچ کر اس روز میں نے دیور کے کپڑے پہنے اور روٹی بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنا حلیہ بالکل مردانہ کر لیا تھا۔ دیور کے کپڑے پہن کر، سر پر بالوں کو جوڑا بنا کر، ٹوپی پہن لی، میں لڑکا بن کر جب بنگلے میں پہنچی تو اتنا عالی شان بنگلہ اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کتنی دیر میں گمسم کھڑی رہی، پھر اندر داخل ہوئی تو ملازم کہنے لگا کہ تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ میں نے فوراً گلا کھنکھار کر کہا آج بلال کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کی جگہ میں کھانا بنانے آیا ہوں، جس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کھانا بنایا، روٹیاں بنا کر رکھی اور واپس آنے لگی تو فوراً مالکن کی آواز گونجی۔ وہ کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ اب روز روز تمہیں بتانا پڑے گا کہ رات یہیں رہنا۔ مالکن کی آواز سن کر میرا وجود لرز گیا۔ انہوں نے مجھے عقب سے ہی دیکھا تھا، میرا چہرہ ان سے ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ شاید بلال کے کپڑوں میں دیکھ کر مجھے بلال ہی سمجھ بیٹھی تھی کہ میں ہی بلال ہوں۔ میں فوراً وہاں سے واپس کچن میں چلی گئی۔ 10 بجے سبھی نوکر جا کر اپنے اپنے کمروں کو جانے لگے، صرف میں ہی کچن میں بچی تھی۔ جب گھر خالی پا کر مالکن کی آواز گونجی بلال میرے کمرے میں آؤ۔ مالکن کی الفاظ سن کر دل دھڑکنے لگا، وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو مالکن سیڑھیاں چڑھ کر جا رہی تھی۔ فوراً اپنے حواس پر قابو پایا اور کچھ دیر بعد مالکن کے کمرے کی جانب گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دھچکا سا لگا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ جو ہی میں نے تاریک کمرے میں قدم رکھا تو فوراً مالکن میرے قریب آئی اور ہانپتی ہوئی اس وقت ڈر سے بھاگی۔ میرا تو جیسے سینہ چیر کر باہر گرنے والا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں ہانپنے لگی۔ گھر میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا، میرا تو وجود کانپ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر دیور کمرے سے باہر نکل آیا اور سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بولی بلال، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ آخر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ بلال کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا، پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بتانے لگا تو دل میں مالکن اور اس کے شوہر کے لیے نفرت آنے لگی۔ مالکن جیسی عورتیں ہی تو در حقیقت اس معاشرے کے لیے دھبا ہوتی ہیں۔ وہی مالک جسے مرد بے حد درجے کی بے غیرت بیوی کو معصوم بچے پر ڈورے ڈالتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں۔ مالکن کا دل میرے دیور پر آ چکا تھا۔ اس روز جب اس نے بھائی کے علاج کی بات کی تو مالکن نے بدلے میں اس سے جو فرمائش کی وہ مجبوراً بلال پوری کر رہا تھا۔ بھولا تھا، زیادہ سمجھ نہ رکھتا تھا، اس لیے بول کر نہ بتا سکا۔ مجھے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی رضا سے یہ گناہ نہیں کیا۔ میں دیور کو چپ کروانے لگی، مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اگلے روز میں نے اس عورت کے خلاف پولیس میں کمپلین کروائی۔ پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی اور وہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس بات کی گواہی اس کے گھر کے دوسرے ملازمین نے بھی دے دی تو اسے سزا سے کوئی نہ بچا سکا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس کراچی چلے آئے۔ جہاں شوہر نوکری کرتا تھا وہیں بلال کو بھی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نوکری مل گئی۔ اس واقعے کو کافی سال گزر گئے ہیں۔ بلال کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن میں اب بھی جب یہ سوچتی ہوں کہ ایسے بھی دیور ہوتے ہیں۔ بلال نے ہماری خاطر ہر قسم کی قربانی دے ڈالی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔